अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हर फ्राइडे एथिक्स की क्लास होती है। कभी हम उसको डिजिटल तौर पर अपने चैनल्स पे डालते हैं और कभी हम उसको ऐसे ही एज ए टीचर आपको कोई समझा देता है। एथिक्स आपके अखलाकियात के ऊपर आपके काम होते हैं। टीचर काम करता है आपके अखलाकियात के ऊपर, यानी आपको दीनी तौर पर भी यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो इसी तरह आज भी हमारा डिजिटल है, हम इसको अपने वेबसाइट पे डालेंगे, यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अखलाकियात आपको इसी उम्र से होनी चाहिए। आपके अंदर तमीज़, आपके अंदर तहजीब इसी उम्र से होनी चाहिए, ठीक है ना। हमें न किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, न किसी को बुरा भला कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि किसी को बुरा भला कहना, किसी को गाली देना, किसी का मजाक उड़ाना मैं ये माफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर लेगा, लेकिन अपने बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करेगा। इसी तरह आज मैं आप लोगों को एक इसी बात के ऊपर एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। वो किस्सा ये है कि ये किस्सा बुनियादी तौर पर अखलाकियात को भी बताता है और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं और हम अक्सर औक़ात बाज़ औक़ात हम उन मुश्किलात को सामना नहीं कर पाते, यानी हम हार जाते हैं उन मुश्किलात से। तो ये उस बेस पर भी है। तो वो किस्सा ये है कि एक आदमी था, वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता था, यानी उसकी एक आदत थी। वो राह चलते का भी मजाक उड़ाता, किसी को गिरा देता था, मजाक उड़ाता उसकी एक आदत बन चुकी थी। तो हुआ यूं, एक दिन उसकी बीवी अस्पताल में एडमिट थी और उसको अस्पताल से फ़ोन आया, आपकी बीवी की डिलीवरी है, आप आ जाएं। उसने उस बात को भी मजाक में ले ली, यानी उसने इस हद तक कि उसको अस्पताल से कॉल आ रही है कि आपकी बीवी अस्पताल में है, आप आ जाएं, आपकी बीवी मुश्किलात में है, आप आ जाएं, उसको साथ दें। लेकिन उसने उसको भी मजाक में ले लिया, क्योंकि उसको मजाक करने की तो आदत थी, मजाक उड़ाने की भी आदत। उसको दोबारा कॉल आई, उसने वो कॉल कट कर दी। उसको दोबारा कॉल यही आए कि आप इस बात को सीरियसली लें, आपकी बीवी वाकई अस्पताल में है और मुश्किल में है, आप आ जाएं। बहरहाल वो चला गया अस्पताल। उसकी बीवी को एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम उसने रखा सलीम। क्या नाम रखा? सलीम नाम रखा। वो बेटा, अल्लाह की कुदरत से वो बेटा अंधा पैदा हुआ और लंगड़ा पैदा हुआ। अंधा और लंगड़ा। उसको उस बेटे से बड़ी सख्त नफरत थी, क्योंकि जैसे उसकी आदत थी दूसरों को चढ़ाना, तो उसका अपना बेटा अंधा, तो उसको नफरत ही होगी, तो उससे नफरत करता था। दिन ब दिन उसकी नफरत बढ़ती गई और अल्लाह ने उसको एक और बेटा दिया। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, अल्लाह ने उसको एक और बेटा दिया। वो बेटा बिल्कुल सही सलामत का मतलब उसकी आंखें ठीक, उसके पैर ठीक, ये सब चीज़ें ठीक, यानी अल्लाह ने उसको सही सलामत बेटा दी। अब वो उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि सही है, आगे जाकर उसका सहारा बनेगा। लेकिन
اللہ کو جب انسان کو سبق سکھانا ہوتا ہے تو وہ اس کی عادتوں کو بھی دیکھتا ہے پہلے. اللہ کو اس کی عادتیں پتہ تھی کہ یہ تو وہ انسان ہے جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ انسان چلا گیا باہر ممالک اپنے کام کے سلسلے میں وہ باہر ملک چلا گیا. پھر دوبارہ لوٹ آیا. دوبارہ لوٹ آنے کے بعد اس نے بیوی سے پوچھا, بیگم میرا وہ صحیح والا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو چل بسا, یعنی وہ چلا گیا اللہ کے یہاں. اب وہ رونا پیٹنا شروع اس کا, کیونکہ اسی بیٹے سے اس کو پیار تھا. اس بیٹے کو دیکھ کر اس کی نفرت جاگتی ہے, اور اس نے اپنی زندگی میں گناہ بھی اتنے لوگوں کو ستایا, برا بھلا کہا. تو اب ایک دفعہ ایسا وہ رو رہا تھا, اس کو بزنس میں بھی بہت سارا نقصان ہوا, وہ رو رہا تھا. تو وہی اندھا, وہی لنگڑا بیٹا اس کے پاس آیا. اس نے کہا ابا کیوں رو رہے؟ آپ کیوں رو رہے؟ وہی والد صاحب تھے جو اپنے اس سلیم بیٹے کو کیا سمجھتے تھے؟ مشکل, کہ یہ میرے لیے مصیبت ہے, میری زندگی میں کیا ہے؟ مصیبت ہے. تو وہی بیٹا, اس کی جو بیوی تھی ایک نیک خاتون تھی, نیک عورت تھی, وہ بیوی, اس بیوی نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا, لکھنا سکھایا, اور اس کو نماز کا طریقہ بتایا, یعنی اس کو ایک دیندار انسان بنایا. پھر اس بیٹے نے اپنے باپ کو بولا, ابا آپ پریشان نہ ہو, اللہ آپ کو معاف کر دے گا, اور اللہ آپ کے جو آپ کے کاروبار میں نقصان ہوا ہے وہ اس کو بھرپائی بھی کر دے گا. آپ ایسا کریں, نماز پڑھیں, میرے ساتھ چلیں نماز پڑھیں. لیکن اب وہ حیران کہ یہ تو اندھا ہے, اس کو مسجد کا راستہ کس نے بتایا؟ اس کو تو وہ اس نے اپنے ابا کا ہاتھ پکڑا, اس نے کہا ابا چلو مسجد چلتے ہیں. وہ مسجد چلا گیا. مسجد پہنچنے کے بعد نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے دونوں باپ بیٹے. بیٹے نے کہا ابا وہاں سے قرآن لے کر آؤ. اس کو یعنی جگہ بھی پتا تھی کہ قرآن یہاں رکھا جاتا ہے. اس نے وہ باپ وہ قرآن لے کر آیا. اس نے کہا ابا قرآن کھولو, میں آپ کو پڑھاتا ہوں. اس کا دل یہیں پر موم ہو گیا کہ یہ ایک ڈسیبل بچہ ہوگا, اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے, یعنی ایک معذور بچہ ہے, اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے, یہ اللہ کے اتنے نزدیک ہے, یہ اچھے کام کرتا ہے, یہ اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے, اور مجھے اللہ نے سب چیزیں دی ہے, ہاتھ پیر صحیح سلامت دیے, مجھے اللہ نے یہ بیٹا دیا, میری یہ خوش نصیبی ہے. اس کی زندگی وہیں سے چینج ہو گئی. جو بندہ اس اپنے بیٹے کو مصیبت سمجھتا تھا, اس نے اسی مصیبت نے اس کو آخر میں ساتھ دیا. اکثر اوقات ہم مصیبتوں سے دور بھاگتے ہیں, کیا پتا وہ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت آ گئی, جس طرح یہ تھا. اب جو بندہ تھا وہ کس کے ذریعے اللہ کے قریب ہوا؟ اسی مصیبت کے ذریعے اللہ کے قریب ہوا نا. تو سلیم کو جو مصیبت سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں بوجھ ہے, نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے, باپ نے اٹھایا, مسجد لے گیا, راستہ پتا تھا اس کو, قرآن کی جگہ پتا تھی, پڑھنا شروع کیا, باپ کو سکھایا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں مصیبتوں کو ان سے دور نہیں بھاگو, اور دوسری بات اپنے اخلاقیات کبھی نہ بھولو, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. اب وہ بندہ مذاق اڑاتا تھا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اس کی مصیبتوں کی جو اس نے اس کو مصیبت سمجھا تھا.
تو ایسے کام کریں کہ جس سے دوسرے بندوں کو تکلیف نہ ہو. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر لے گا، لیکن جو بندے کے حقوق ہیں کہ جیسے آپ نے کسی کا قرضہ لیا اور واپس نہ کیا تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کو برے نام سے پکارتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی کہا ہے کہ آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیا پتہ اس کے دل کو بات بری لگ جائے. تو آپ ان چیزوں سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں، تاکہ کیونکہ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کو اچھے کام کی طرف لے جائے، نہ کہ برے کام کی طرف. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور یہ قصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا. آپ بھی اپنے مصیبتوں سے دور نہیں بھاگیں گے، ان کا سامنا کریں گے. کیا پتہ وہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہو. اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس مصیبت کا سامنا کریں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، نہ کہ اس مصیبت کو لے کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مایوس ہو جائیں، کیونکہ اللہ کو مایوس بندے نہیں پسند. اللہ کو خوشحال بندے پسند ہے جو ہر حال میں خوش ہو. بہت بہت شکریہ آپ.